وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب کو ہانک ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ زمین تانبے کی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ اللہ رحم کرے، آج جتنی گرمی ہے ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں معاف فرمائے۔ پھر جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی پشت پر بال سے باریک اور تلوار سے بھی پتلا اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا۔ اب سامنا قہر کا ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا اور لمبا عرصہ اسی میں گزر جائے گا کہ پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا۔ کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا نا، کہ وہاں ملزم کو پکارا جاتا ہے کہ فلاں ملزم حاضر ہو۔ تانبے کی زمین اور سورج 1.25 میل پر، اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اس وقت اعلان ہوگا، سوچے وہ منظر، ذہن میں لائیں اس منظر کو، کہ ہر ملزم کو پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو۔ اور جب میرا نام پکارا جائے گا، اس پکار پر ہم ڈریں گے، منہ چھپائیں گے۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا، اور فرشتے کھینچ کر رب جبار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے۔ کیسا ہولناک اور خوفناک منظر ہوگا جب ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تو کسی کا بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ ہر عمل کا حساب ہوگا اور مجرم کہے گا، ہائے آج مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا، آج میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، میرے کچھ کام نہیں آیا، نہ میرا مال کام آیا، کچھ کام نہیں آیا، بس نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، قرآن کہتا ہے جو ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ تو ہر گزرنے والا دن ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بڑھ رہے ہیں یا نیکی؟ روز ہر گزرتے ہوئے دن ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں؟ اچھے اعمال کر رہے ہیں یا برے؟ ذرا سوچیں۔